إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے کہ جس خالق کائنات نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دین کا بنیادی فریضہ قرار دیا ہے. کروڑوں رحمتیں ہوں، درود و سلام ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ کہ جنہوں نے انسان کو اپنی محبت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت تک پہنچنے کا رستہ بتلایا. رحمتیں ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صحابہ کرام پر، تابعین اعظام پر، محدثین کرام پر، جنہوں نے ہر دور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اس کائنات کی ہر محبت پر ترجیح دی. میرے پیارے ایمان والے بھائیوں، قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. میرے اور آپ کے خالق و مالک کا فرمان ہے، قل محبوب آپ اپنے ماننے والوں کو، مومنوں کو، اسلام کو اپنے سینے سے جن لوگوں نے لگایا ہے ان کو کہہ دیجئے، بتلا دیجئے کہ ان کان آباؤکم، اگر تمہارے والدین و ابناؤکم اور تمہارے لخت جگر، تمہاری اولادیں، بیٹے اور بیٹیاں، وَإِخْوَانُكُمْ معاشرے میں تمہارے دست و بازو اور تمہارا سہارا تمہارے بھائی، وَأَزْوَاجُكُمْ تمہاری محبت کا مظہر تمہاری بیویاں، وَعَشِيرَتُكُمْ تمہارے قوم قبیلے جن کی وجہ سے تم معاشرے میں سر اٹھا کے چلتے ہو، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا اور وہ پیسے جنہیں تم دن رات کی محنت سے کماتے ہو، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا اور تمہارے وہ کاروبار جن کے مندے پڑ جانے اور خسارے کا تم کو ڈر رہتا ہے،
وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور تمہارے وہ گھر، کوٹھیاں اور بلڈنگیں جنہیں تم پسند کرتے ہو، اگر یہ ساری چیزیں تمہارے والدین، تمہاری اولادیں، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے قوم قبیلے، تمہارے مال و تجارت اور تمہارے جو گھر ہیں، احب الیکم من اللہ و رسولہ، اگر ان کی محبت تمہارے دل میں اللہ احکم الحاکمین سے بڑھ کے ہے، اور اگر ان چیزوں کی محبت تمہارے دل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے زیادہ ہے، وجہاد فی سبیلہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد سے بڑھ کے اگر یہ چیزیں تم کو پیاری ہیں، تمہیں ان سے محبت زیادہ ہے، فتربصوا، پھر تم کو انتظار رہنا چاہیے، حتی یأتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب آئے اور وہ عذاب تم کو اپنی لپیٹ میں لے لے، کیونکہ اس کائنات میں اللہ اور اللہ کے رسول کی جو محبت ہے وہ اس کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کے ہونی چاہیے۔ اگر کسی انسان کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت سے بڑھ کے کسی اور چیز کی محبت ہے تو یہ دل ایسا دل ہے کہ جو اللہ کے عذاب کا حقدار ہے، یہ وجود ایسا وجود ہے جسے اللہ کے عذاب سے دوچار ہونا چاہیے۔ یہ انسان ایک ایسا انسان ہے جسے اللہ کی زمین پہ رہتے ہوئے اگر اللہ اور اللہ کے رسول سے بڑھ کے کسی چیز سے محبت ہے تو پھر اس انسان کو اللہ کے عذاب کی لپیٹ میں آنا چاہیے، کیونکہ یہ وہ ایسا جرم کر رہا ہے کہ جو جرم جو ہے وہ اللہ کے عذاب کو دعوت دیتا ہے، کیونکہ یہ جو دل کی دھڑکن ہے یہ اللہ کی دی ہوئی ہے، یہ آنکھوں کی جو روشنائی ہے یہ اللہ کی دی ہوئی ہے، آنکھوں کی طاقت، پاؤں میں جو چلنے کی سکت ہے، یہ جو پورا وجود ہے، کانوں میں جو سننے کی طاقت ہے، یہ جو آسمان کی چھت ہے، یہ جو زمین کا بچھونا ہے، یہ جو پھل اور پھول ہیں، یہ جو اولاد کی نعمتیں ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں جتنی نعمت رکھ دی ہے کہ انسانیت جنہیں شمار کرنے سے عاجز ہے، جس اللہ کی اتنی نعمتیں اور رحمتیں ہیں، اور سب سے بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کے کائنات کے اختتام تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں پر جتنی بھی نعمتیں اور احسانات کیے ہیں ان میں سب سے بڑی نعمت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت ہے۔ اگر اس سب کے باوجود بھی کسی دل میں اللہ اور اللہ کے رسول سے بڑھ کے محبت موجود ہے، فتربصوا، پھر انتظار رہنا چاہیے، حتی یأتی اللہ بامرہ، کہ اللہ کا عذاب آئے اور ان لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے اس کائنات میں انسان کے دل میں اللہ کی ذات کے بعد سب سے بڑھ کر محبت ہونی چاہیے۔ یہ انسان کے ایمان کا جز ہے، یہ انسان کے اسلام کا آغاز و انتہا ہے۔ اس انسان کا ایمان نہیں ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کے محبت نہیں کرتا، جو انسان مسلمان اور مومن ہونے کا دعویٰ کرنے کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے اسے اپنی اولاد عزیز ہے، اپنی اولاد کی خواہشیں اور تمنائیں، اپنی بیوی کے جو مطالبے ہیں، اپنے خاندان کے جو رسم و رواج ہیں، اپنے کاروبار کی بڑھوتری اور جو رونق ہے، دوستوں کی جو محفلیں اور محبتیں ہیں، اگر اس انسان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بڑھ کر عزیز ہے تو یہ انسان حقیقی معنی میں مومن نہیں ہے، کیونکہ مومن کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان رسالت سے ارشاد فرمایا۔ سید انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اس وقت تک ایمان نہیں ہے جب تک کہ میں تم کو تمہاری اولاد، والدین اور اس کائنات میں بسنے والے سارے انسانوں سے بڑھ کے میری محبت اگر تم کو عزیز نہیں ہے تو اس وقت تک ایمان نہیں ہے۔
بخاری شریف کی حدیث ہے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس پہ تشریف لاتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پہ نگاہیں پڑتی ہیں، بے ساختہ تڑپ کے کہتے ہیں لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا نَفْسِي بَيْنَ جَنبِي۔ اللہ کے نبی، اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے، میری اولاد بھی ہے، میرے والدین بھی ہے، میری بیوی بھی ہے، میرا کاروبار بھی ہے، اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے، اللہ کے نبی مجھے آپ سے ان سب سے بڑھ کے محبت ہے سوائے ایک چیز کے، میری جان۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی فقال له، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَن يُؤْمِنَ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِن نَفْسِهِ۔ اس وقت تک کسی کا ایمان مکمل نہیں ہوتا ہے، اللہ کے دربار میں وہ ایمان شرف قبولیت کو نہیں پہنچتا ہے، اس وقت تک ایمان صحیح معنی میں ایمان نہیں ہے جب تک کہ انسان اپنی جان سے بڑھ کے اس سے محبت نہیں کرتا ہے۔ جب عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو سنا تو فرمایا اِنَّكَ لَأَحَبُّ إِلَيَّ مِن نَفْسِي، اللہ کے نبی مجھے اللہ کی قسم ہے اس کائنات کے ذرے ذرے سے بڑھ کے بلکہ عمر کی جان سے بھی بڑھ کے اللہ کے نبی میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الآن یا عمر، عمر اب جا کے ایمان کی تکمیل ہوئی ہے، الآن عرفت الایمان، عمر اب تجھ کو پتا چلا ہے کہ ایمان کیا ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے تیسری حدیث ہے، اس حدیث کے راوی بھی انس رضی اللہ عنہ ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ ایک صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں، آگے کہتے ہیں اللہ کے نبی متی الساعہ، اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اعددت لها، تو نے اس قیامت کی تیاری کیا کی ہے؟ بھائیو یہ سوال مجھ سے اور آپ سے بھی ہے کہ میں نے اور آپ نے قیامت کی تیاری کیا کی ہے؟ متی الساعہ، اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟ فرمایا ما اعددت لها، اس کے لیے تیری تیاری کیا ہے؟ قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہو، اس کی ہولناکی کا تم کو اندازہ نہیں ہے، اس ہولناکی سے بچنے کے لیے کیا تم نے کچھ تیاری بھی کی ہے؟ فرمایا ما اعددت لها من کثرت صلاۃ ولا صیام ولا صدقۃ، قربان جائیں ان ایمان والوں پہ، ان عظیم صحابہ کرام پہ جن کی راتیں اللہ کے دربار میں حاضری دیتے ہوئے تہجد میں گزرتی تھی، جن کے جو دن تھے وہ اللہ کی عبادتوں میں گزرتے تھے، دن رات اللہ کی عبادت کرنے والے، لیکن آج بھی یہ ہے کہتے ہیں ما اعددت لها من کثرت صلاۃ ولا صوم ولا صدقۃ۔ اللہ کے نبی نہ تو نمازیں زیادہ ہیں، نہ تو روزے بہت زیادہ ہیں، اللہ کے نبی نہ تو صدقہ و خیرات بہت زیادہ کیا ہے، ولیکن احب اللہ ورسولہ، لیکن اللہ کے نبی ایک عمل ہے اس پہ سہارا ہے کہ مجھے اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انک مع من احببت، اے میرے صحابی جس سے تیری محبت ہے کل قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا، اگر تیری محبت مجھ سے ہے قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا، اگر تیری محبت پیسے سے ہے تو پیسے کے ساتھ ہوگا، جس کے ساتھ محبت ہے کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگے، اگر بروں کے ساتھ محبت ہے تو بروں کے ساتھ ہوگے، اگر اچھوں کے ساتھ محبت ہے تو پھر اچھوں کے ساتھ ہوگے۔ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ما فرحنا بعد الاسلام فرحا اشد من قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم انک مع من احببت۔ اسلام کی نعمت کے بعد ہمیں اتنی بڑی خوشی اور کسی چیز سے نہیں ملی جتنی بڑی خوشی ہم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان نے دی کہ انک مع من احببت، صحابی تو اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تم محبت کرتا ہے۔ کہتے ہیں اسلام کے بعد اتنی بڑی خوشخبری ہم نے زندگی میں کبھی نہیں سنی کہ تمہارا ساتھ اس کے ساتھ ہوگا جس سے تمہاری محبت ہے۔ صحابہ کہتے ہیں نحن نحب اللہ ورسولہ وابا بکر وعمر، ہم
اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، ہم ابو بکر و عمر سے محبت کرتے ہیں، اور ہم کو امید ہے کہ کل قیامت کے دن ہم نبی کے ساتھ ہوں گے، ہم ابو بکر و عمر کے ساتھ ہوں گے۔ بھائیو، یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، یہ بڑی ہی قیمتی چیز ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس سے انسان ایمان کی مٹھاس کو دیکھتا ہے، انسان ایمان کی مٹھاس کو چکھتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان۔ اس انسان کے پاس تین چیزیں ہوئیں، وہ انسان ان کے ذریعے ایمان کی مٹھاس کو پالے گا۔ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اللہ اور اللہ کے رسول اسے کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر محبوب ہو گئے۔ جس انسان کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت اس کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کے ہو گئی، وجد بہن حلاوۃ الایمان، اس انسان کو پتا چلے گا کہ ایمان کی مٹھاس کیسی ہوتی ہے۔ اور اسی لیے جب صحابہ کرام نے اس ایمان کی مٹھاس کو چکھ لیا، پھر دنیا کی کسی نعمت کی کوئی قیمت نہ رہی۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ احادیث صحیحہ میں حدیث کو نقل کیا، میدان جنگ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی صفوں کو درست کر رہے ہیں، سواد بن غزیہ رضی اللہ عنہ صف میں کھڑے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں لاٹھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لاٹھی اور چھڑی سے صفوں کو درست کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھڑی کی ہلکی سی ضرب لگا کے سواد بن غزیہ کو سیدھا ہونے کو کہا۔ سواد بن غزیہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کے نبی لقد طعنت، اللہ کے نبی آپ نے مجھے تکلیف دی ہے، آپ نے میرے پیٹ پہ اس چھڑی سے مارا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ سے کپڑے کو ہٹایا اور لاٹھی صحابی کے ہاتھ میں دے دی اور کہا، صحابی اس دنیا میں مجھ سے بدلہ لے لے۔ فَأَسْرَعَ سَوَادٌ فَاحْتَضَنَهُ، سواد بن غزیہ رضی اللہ عنہ دوڑ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ گئے۔ وَجَعَلَ يُقَبِّلُ كَشْفَهُ، آپ کے جسم اطہر کو چومنا شروع کر دیا، اور پھر کہتے ہیں، مَا ظَنَنْتُ، اللہ کے نبی مجھ کو یہ گمان ہو گیا ہے، أَنَّ هَذَا الْمُقَامَ آخِرُ الْعَهْدِ بِكَ، کہ میدان جنگ ہے، سامنے دشمن کھڑا ہے، ابھی جنگ شروع ہوگی، نہ جانے میری جان اس جنگ میں چلی جائے۔ ان هذا المقام آخر العہد بک، ہو سکتا ہے اللہ کے نبی اب کی بار کا دیکھنا یہ آخری بار کا دیکھنا ہو، جنگ کے بعد اللہ کے نبی ہو سکتا ہے واپسی نہ ہو، میری آنکھیں آپ کے دیدار سے محروم ہو جائیں اور پھر میں آپ کو نہ دیکھ سکوں۔ میری یہ خواہش تھی کہ اس دنیا سے جدائی اختیار کرتے ہوئے میرا جسم آپ کے جسم سے لگ جائے، فَلَا تَمَسَّنِي النَّارُ، پھر مجھے جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ یہ صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طریقے سے محبت کیا کرتے تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الینا من اموالنا واولادنا وآبائنا وامہاتنا ومن الماء البارد علی الظمأ، اللہ کے نبی سے ہمیں محبت، اللہ کے نبی سے ہمیں محبت اپنے مال سے زیادہ تھی، اپنی اولادوں سے بڑھ کر تھی، اپنے ماں اور باپ سے بھی زیادہ تھی۔ پیاس کی شدت میں جب ٹھنڈے پانی کی تمنا اور چاہت ہوتی ہے، جس قدر پیاس کی شدت میں ٹھنڈے پانی کی محبت اور چاہت ہوتی ہے، ہم اس سے بھی بڑھ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے۔ بھائیو، یہ کیسے پتا چلے گا کہ انسان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جو ہے وہ اپنے آپ سے، اپنی اولاد سے، اپنے والدین سے، دوستوں سے، سارے لوگوں سے بڑھ کر ہے؟ اس کا
ایک ہی معیار ہے۔ انسان اپنی زندگی میں دیکھ لے کہ نبی کے فرمان کی اہمیت اس کی زندگی میں زیادہ ہے یا کہ بیوی بچوں کے مطالبے کی اہمیت زیادہ ہے۔ جو انسان اپنی اولاد اور بیوی بچوں کے مطالبے کی بنیاد پر، دوستوں کے کہنے پہ، قوم قبیلے کی وجہ سے، اپنے کاروبار کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھوڑ دیتا ہے، اس انسان کو اپنی اولاد سے محبت زیادہ ہے، اپنے کاروبار سے محبت زیادہ ہے، اور یہ انسان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تھوڑی محبت کرتا ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سن کے اپنی اولاد کے مطالبے کو ٹھکرا دیتا ہے، انسان کا اپنی خواہش نفس ہے اس کو رد کر دیتا ہے، بیوی کا مطالبہ جو ہے اسے ٹھکرا دیتا ہے، دوستوں کی بات کو رد کر دیتا ہے، یہ انسان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اور انسان کو، مومن کو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ کسی ایمان والے مرد کو، کسی ایمان والی عورت کو یہ بات زیبا نہیں دیتی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا فیصلہ آ جائے وہ اپنی مرضی کو استعمال کر لے۔ یہ انسان کے ایمان کے خلاف ہے، یہ انسان کے اسلام کے خلاف ہے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا فرمان آ گیا ہے، پھر پوری کائنات کی چاہت ایک طرف ہو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ایک طرف ہو۔ پوری کائنات کی چاہتوں کو ٹھکرا کے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کو سینے سے لگا لیا، یہ انسان ہے جو اس کائنات کا عظیم ترین انسان ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے بڑھ کے محبت کرتا ہے۔ ابن الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب کسی عورت سے محبت کرنے والے سے پوچھا جاتا ہے کہ تجھے یہ عورت زیادہ عزیز ہے یا کہ اس کائنات میں فلاں چیزیں، تو وہ یہ کہتا ہے کہ اس عورت کے پاؤں کی جو خاک ہے وہ مجھے اس کائنات کی ہر چیز سے عزیز ہے۔ ابن الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حقیقی معنی میں محبت کرنے والا انسان ایسا ہی ہوتا ہے، اور پھر فرماتے ہیں ادری شیء من محبت اللہ ورسولہ اعظم واحب الی کل مؤمن فی دنیاہ، کہ جو انسان اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ بڑا خوبصورت اور پیارا جملہ ہے، کہتے ہیں کہ جو انسان اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے تو اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کی ایک چھوٹی سی چیز، ایک چھوٹا سا عمل جو اللہ اور اللہ کے رسول کو پسند ہوتا ہے وہ اس کے نزدیک سب سے عظیم ہوتا ہے، اور اس کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کے وہ اس کو محبوب ہوتا ہے۔ ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں من حب اللہ ورسولہ محبتا صادقتا من قلبہ، جو اللہ اور اللہ کے رسول سے سچی محبت کرتا ہے اور جب ذالک لہ یہ چیز اس پہ واجب کر دیتی ہے ان يحب ما يحبه اللہ ورسولہ، کہ وہ اس چیز کو پسند کرے جس چیز کو اللہ اور اللہ کے رسول پسند کرتے ہیں، وَيَكْرَهُ مَا يَكْرَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور اس چیز کو ناپسند کرے جس چیز کو اللہ اور اللہ کے رسول ناپسند کرتے ہیں۔ اور جو انسان ایسے نہیں کرتا اسے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبوب چیزیں زیادہ پسند نہیں ہوتی ہے، یہ انسان حقیقی معنی میں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت نہیں کرتا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اشد امتی لی حبا، سب سے زیادہ میری امت کے مجھ سے محبت کرنے والے لوگ وہ ہوں گے یکونون بعدی، جنہوں نے میرا دیدار نہیں کیا ہوگا، مجھے نہیں دیکھا ہوگا، یود لو رآنی بأہلہ ومالہ، وہ لوگ میری امت کے مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہوں گے جن کی یہ خواہش ہوگی کاش کہ میرے بیوی بچے جو ہیں وہ ہلاک ہو جائیں، میرا جو مال و متاع ہے یہ سارے کا سارا برباد ہو جائے، اور اس کے بدلے میں یہ ساری چیز
میں اپنی اولاد بیوی بچوں اور مال کو قربان کر کے مجھے صرف ایک چیز مل جائے کہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو جائے۔ وہ لوگ مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عظیم صحابی ہیں زید بن دسنہ رضی اللہ عنہ، غزوہ بدر میں شریک ہوتے ہیں، کافروں کے بڑے سردار امیہ بن خلف کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرتے ہیں، احد میں بھی شریک ہوتے ہیں۔ 3 ہجری ہے، کچھ کافروں نے پلانے کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، کہا اللہ کے نبی ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں، کچھ ایسے اپنے صحابہ کو بھیج دیجئے جو ہمیں دین کی تعلیم دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صحابہ کو ان کو دین سکھلانے کے لیے بھیج دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابہ جب رجی نامی جگہ پر پہنچتے ہیں تو وہ کفار تلواریں ہاتھوں میں لے کر ان مسلمانوں کو پکڑ لیتے ہیں، ان میں زید بن دسنہ رضی اللہ عنہ بھی ہیں، اور ان کو قید کر کے لے کر مکہ میں آ جاتے ہیں اور فروخت کر دیتے ہیں۔ امیہ بن خلف کا جو بیٹا ہے اس کے ذہن میں ہے کہ زید بن دسنہ رضی اللہ عنہ نے بدر میں میرے والد کو قتل کیا تھا، تو وہ ان کو خرید لیتا ہے تاکہ اپنے والد کے بدلے میں ان کو قتل کر دے۔ اپنے غلام اور نوکروں کے ساتھ ان کو جکڑ کر حدود حرم سے باہر مقام تنعیم پر بھیج دیتے ہیں تاکہ ان کو وہاں پر شہید کر دیا جائے۔ ابو سفیان بھی ساتھ ہیں، ایک بڑا مجمع لگا ہوا ہے یہ تماشا دیکھنے کے لیے کہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ ابو سفیان آگے بڑھتے ہیں، ابھی مسلمان نہیں ہیں، اور کہتے ہیں کیا تم آج یہ تمنا نہیں کرو گے کہ تمہاری جگہ پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے فَنَضْرِبُ عُنُقَهُ وَكُنْتَ فِي أَهْلِكَ، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیتے اور تم جو ہے اپنے اہل و عیال میں خوش و خرم ہوتے۔ زید بن دسنہ رضی اللہ عنہ ابو سفیان کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں اللہ کی قسم یہ تو بہت بڑی بات ہے، میں یہ بھی پسند نہیں کروں گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قوم مبارک میں ایک کانٹا چبھ جائے اور اس کے بدلے میں اگر مجھے اپنی جان دینی پڑے تو میں اپنی جان دینا اس کو آسان سمجھوں گا۔ یہ میرے لیے آسان ہے اس بات سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قوم مبارک میں کانٹا بھی چبھ جائے۔ بھائیو ہماری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کہاں پر گئی ہے؟ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے وہ ہم اپنے معاشرے میں جب ڈھونڈنے لگتے ہیں تو بہت کمزور نظر آتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کے لیے اور اپنی اولادوں کے لیے اس نصاب قریب کو نہیں بنایا ہے جو ہمارے دلوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پروان چڑھائے۔ سلف صالحین کہتے ہیں کان یعلموننا مغازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما یعلموننا الآیۃ من القرآن، ہمیں ہمارے اساتذہ اور ہمارے والدین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایسے سکھلایا کرتے تھے جیسے قرآن مجید کی ایتیں سکھلائی جاتی تھی۔ آج ہم کہاں اپنی اولاد کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کہاں پڑھاتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ کے ہمارے دلوں میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے وہ تازہ ہو جائے، اس پہ زندگی آ جائے، ہمارا دل جو ہے وہ نور محبت سے منور ہو جائے۔ اس بات کو سن کے ابو سفیان نے فرمایا واللہ ما رأیت فی الناس احدا یحب احدا کحب اصحاب محمد محمدا، اللہ کی قسم ہے میں نے پوری زمین گھومی ہے، بادشاہوں کے دربار دیکھے ہیں، میں نے بڑی بڑی مجلسیں دیکھی ہے، لیکن اللہ کی قسم ہے میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جیسے ٹوٹ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں ایسا
ایسے میں نے دنیا میں کسی کو محبت کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ دعویٰ بھائیوں میں اور آپ بھی کر لیتے ہیں کہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت ہے، لیکن جب محبت پرکھنے کی باری آتی ہے اور جب محبت جانچی جاتی ہے، ایک چھوٹی سی بات کے لیے ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ بھائیو ذرا ہم میں سے ہر کوئی آج گھر میں جا کے اپنی زندگی کا جائزہ لے کہ کتنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہیں جن کو میں دن رات میں ٹھکراتا ہوں۔ تو بھائیو جس کی محبت کی جاتی ہے اس کی بات ٹھکرائی نہیں جاتی، اس کی بات سیدھے سے لگائی جاتی ہے، دل میں جلا دی جاتی ہے۔ جب صلح حدیبیہ کا موقع ہے، عروہ بن مسعود ثقفی آتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو کے لیے تشریف لاتے ہیں اور ہاتھ بڑھا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کی طرف ہاتھ کو بڑھاتے ہیں۔ ان کے بھتیجے ہیں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ تلوار نکالتے ہیں اور اپنے چچا کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ چچا اپنے ہاتھ کو روک لے، اگر اب کی بات یہ ہاتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرح بڑھ بڑھا تو اللہ کی قسم ہے پھر یہ ہاتھ جو ہے یہ سلامت واپس نہیں لوٹے گا، میں اپنے چچا کے ہاتھ کو کاٹ لوں گا۔ اور پھر جب عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ عنہ بعد میں مسلمان ہوتے ہیں، کافروں کے پاس جا کے کہتے ہیں لقد وفدت علی الملوک، اللہ کی قسم ہے میں بادشاہوں کے پاس گیا ہوں، وفدت علی قیصر و کسریٰ بن نجاشی، میں قیصر کے دربار میں بھی گیا ہوں، میں کسریٰ کی مجلس میں بھی گیا ہوں، میں نے نجاشی کا دربار بھی دیکھا ہے، لیکن میں نے نہیں دیکھا کہ کسی کے دربار میں لوگ اتنی محبت کرتے ہو جتنی میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو آپ سے محبت کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ مَا تَنَخَمَ نُخَامَةً إِلَّا وَقَعَتْ فِي كَفِّ رَجُلٍ مِّنْهُمْ، جب تھوکتے ہیں تھوک کسی کی ہتھیلی پہ پڑتا ہے، فَدَارَكَ بِهَا جِلْدَهُ، وہ اس کو پکڑ کے اپنے چہرے اور اپنے جسم پہ مل لیتا ہے۔ وَإِذَا أَمَرَهُمْ ابْتَدَرُوا أَمْرَهُ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں دوڑتے ہیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں، تیزی کرتے ہیں کہ سب سے پہلے اس فرمان پہ میں عمل پیرا ہوں گا۔ بھائیو یہ محبت ہے، اس محبت کی آج ضرورت ہے۔ کس طریقے سے میڈیا کے گندے پروگراموں نے اور یہ گندی چیزیں دیکھ دیکھ کے میرے اور آپ کے دل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیسے مٹ گئی۔ اذا امرهم فابتدروا امره، جب حکم دیتے ہیں تو ایک دوسرے سے دوڑ کے آگے جاتے ہیں کہ سب سے پہلے نبی کے فرمان پہ میں عمل پیرا ہوں گا۔ وَإِذَا تَوَضَّعَ قَالُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُوئِهِ، جب وضو کرتے تھے تو قریب تھا کہ ایک دوسرے کو قتل کرتے پانی کے قطرات لینے کے لیے۔ وَمَا يُحِدُّونَ إِلَيْهِ تَعْظِيمًا لَهُ، اور میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی تعظیم کرتے تھے کہ کبھی نگاہ بھر کے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ویسی محبت نصیب کر دے جیسی صحابہ کے دلوں میں تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حقیقی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد۔ امام ابن الجوزی رحمہ اللہ نے ایک بہت ہی پیارا جملہ کہا ہے، کہتے ہیں تحرکت لعظمته السواکن، کہ وہ چیزیں جن چیزوں میں جان نہیں ہے، جن چیزوں میں شعور اور احساس نہیں ہے، جن کو ہم جامد اور بے جان چیزیں کہتے ہیں، وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں حرکت میں آ جایا کرتی تھی، ان میں بھی شعور اور احساس پیدا ہو جایا کرتا تھا۔ فرماتے ہیں فَقَنَّ إِلَيْهِ الْجِذْعُ، آپ کی محبت میں کھجور کا جو تنا تھا وہ بلبلا کے رونے لگا تھا، اور کہتے ہیں
وَسَبَّحَ فِي كَفِّهِ الْحَصَىٰ، آپ کی ہتھیلی میں کینکریوں نے تسبیح پڑھی تھی، وَتَزَلْزَلَ لَهُ الْجَبَلُ، اور پہاڑ آپ کی محبت میں حرکت میں آ گیا تھا، جھوم گیا تھا، فَكُلٌّ كَنَا عَنْ شَوْقِهِ بِلِسَانِهِ، ہر ایک نے اپنی محبت کا اظہار اپنے انداز میں کیا۔ جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ مسجد نبوی جو تھی یہ کھجور کے تنوں پہ اس کی چھت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تنے کا سہارا لے کے خطبہ دیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منبر بنایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ تشریف فرما ہوئے، کہتے ہیں صاحت النخلۃ السیاح الصبی، صحابہ کہتے ہیں ہم نے کھجور کے تنے سے ایسے چیخنے اور بلبلانے کی آوازیں سنی جیسے چھوٹا بچہ ماں کی محبت میں جب چیختا ہے اور بلبلاتا ہے، ہم نے کھجور کے تنے میں ایسے آوازیں سنی۔ سنن دارمی میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ مجھے اللہ کی قسم ہے لو لم التزمہ، اگر میں تنے کو اپنے سینے سے نہ لگاتا، لما زال حاقدہ الى یوم القیامہ کی حزنا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں تنے کو اپنے سینے سے نہ لگاتا تو یہ قیامت تک کے لیے یہ تنا اسی طریقے سے روتا رہتا۔ کیا بھائیو یہ جو تنا بے جان ہے، اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت ہے کہ جدائی میں چیختا بلبلاتا گڑگڑاتا روتا ہے۔ کیا کبھی میرے اور آپ کے دل میں بھی یہ شوق پیدا ہوا ہے؟ اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہتے ہیں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، مسند احمد کی حدیث ہے، ایک اونٹ ہے، حنا وزارت عیناہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو گڑ گڑا کے رویا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، یہ تو اونٹ ہے، اس میں پھر جان ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور پہاڑ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ پہاڑ بہت جو ہے یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ بھائیو اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا احساس اور شعور ایک پتھر اور پہاڑ اور تنے کو ہے تو پھر ایک مومن کے دل میں کتنا پیار ہونا چاہیے، کتنی محبت ہونی چاہیے، پھر کتنی وابستگی ہونی چاہیے، کتنا شوق ہونا چاہیے، اور انسان جو ہے اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کتنی عزیز ہونی چاہیے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں میدان احد ہے، صحابوں کی لاشیں گری ہوئی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زید رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں زید جاؤ ساتھ میں ربیع کو تلاش کرو، جاتے ہیں، دیکھتے ہیں ایک جگہ پہ تڑپ رہے ہیں، گنتے ہیں جسم پہ 70 زخم ہیں، کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سلام بھیجا ہے۔ کتنے عظیم اور خوش قسمت ہوں گے وہ لوگ جن کو سلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا کرتے تھے۔ کہیں تو تجد نفسہ کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ میدان جنگ میں تو اپنے آپ کو کیسا پاتا ہے؟ فرمایا وجدت ریح الجنت، میں جنت کی خوشبو سونگھ رہا ہوں، اور جا کے میری قوم انصار کو پیغام دینا واللہ اللہ کی قسم ہے کہ یخلص الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آج کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں شہید کر دیے گئے، اللہ تم کو معاف نہیں کرے گا، اور تم میں سے اس وقت تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان پیانچ نہیں آنی چاہیے جب تک کہ تم میں سے کسی ایک کی آنکھ میں بھی حرکت موجود ہے، جب تم میں سے کسی ایک کے دل کی دھڑکن جاری ہے، اس وقت تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ بھائیو کیا جو میں اور آپ نبی کی سنتیں پامال کر رہے ہیں، کیا اس سے نبی کو تکلیف نہیں ہوگی؟ کیا یہ جو ہماری زندگی ہے، یہ جو ہماری اسلام سے دوری ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کے نبی کے دشمنوں کے اطوار کو ہم نے اپنایا ہے، کیسے اللہ کے نبی کو تکلیف نہیں ہوگی؟ یقیناً ہوگی۔ اور یہ بھائیوں محبت کرنے والے کا وتیرہ اور طریقہ نہیں ہوتا
کہ وہ جس سے محبت کرے اسے تکلیف دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حقیقی معنی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ہمارے دلوں کا سکون اور ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ یا اللہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی مٹھاس کو چکھنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ دنیا نے ہمارے دلوں پہ ایسے قبضہ کر لیا ہے کہ نبی کی محبت کمزور پڑ گئی ہے، دلوں کو جلا بخشنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ ایک بھائی ہے ہمارے، ان کی انجیوگرافی ہوئی ہے، اور اسی طریقے سے ایک دوسرے بھائی ہیں یا اللہ تیری مخلوق ہیں، ایمان والے ہیں، ان کا آپریشن ہوا ہے یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے۔ اذهب الباس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔